بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 اگست 1947 یہ تاریخ کا ایک ایسا دن ہے جو رہتی دنیا تک ہمیشہ ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ آج 14 اگست 2023 ہم اسی مناسبت سے اسی آزادی کے نام سے ایک مرتبہ پھر جمع ہوئے ہیں۔ یہ آزادی کا باب ایک ایسا عنوان ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے جنہیں تاریخ نے مختلف انداز اور الفاظ میں بیان کیا ہے۔ آج ہم آسانی سے آزادی کا نام تو لے لیتے ہیں، پاکستان کا نام لے لیتے ہیں، لیکن اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے جو لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں، جنہوں نے اپنی گردنیں کٹوائی، اپنی عورتوں کو بیوہ کروایا، اپنے بچوں کو یتیم کروایا، اور وہ خواتین جنہوں نے اپنا تن من دھن آزادی کے لیے لٹا دیا، یقیناً یہ ایسے الفاظ اور ایسے واقعات اور ایسی باتیں ہیں کہ جنہیں نہ قلم کی نوک لکھ سکتی ہے، نہ زبان کی طرف سے ان کلمات کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی ایک مستقل نعمت ہے اور ملک پاکستان یہ ایک مستقل نعمت ہے۔ دو قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان کو حاصل کیا گیا۔ جب بر صغیر کے مسلمانوں نے دیکھا کہ ہندوؤں کی تہذیب و تمدن، ہندوؤں کا اٹھنا بیٹھنا، عبادات، چلنا پھرنا ہم سے جدا گانا ہے، تو ہمیں بھی ایک ایسا خطہ ملنا چاہیے، ہمارے پاس بھی ایک ایسا خطہ ہونا چاہیے جہاں ہم آزادی سے اپنی زندگی گزار سکیں، اپنے تہذیب و تمدن کے مطابق، اپنی روایات کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادات کر سکیں اور آزادی سے اپنی زندگی جی سکیں۔ اسی مطالبے کی تکمیل کے لیے، اسی آزادی کے حصول کے لیے، اسی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو قتل کیا گیا، خواتین کو قتل کیا گیا، اور اس کے بعد یہ ہمیں آزادی کی نعمت حاصل ہوئی ہے۔ ایک واقعہ جب تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو وہ واقعہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، آنکھوں کے سامنے آتا ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے آ رہے تھے تو ایک چھوٹا سا قافلہ ہجرت کر کے آ رہا تھا کہ پیچھے ان کے ایک سکھوں کی فوج آئی تاکہ ہم اس قافلے کو پکڑ کے ان کا تعاقب کر کے ان کو قتل کر دیں، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ تو مسلمانوں کے چھوٹے سے قافلے نے چھپ کر کہیں پناہ لینی چاہی، وہ چھپ رہے تھے۔ کسی اسلام میں ایک معصوم بچہ جو اپنی والدہ کی گود میں تھا، وہ بار بار چیخ رہا تھا، وہ بار بار رو رہا تھا، وہ بھوک کی وجہ سے بلبلا رہا تھا۔ تو وہاں جو مسلمان قافلے کے اندر شامل تھے، انہوں نے اس بچے کی طرف اور بچے کی والدہ کی طرف گور کر دیکھنا شروع کر دیا۔ اس مسلمان خاتون نے اپنے بچے کا گلا دبا کر اس بچے کی آواز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، ختم کر دیا۔ یہ کوئی آزادی ہمیں آسانی سے نہیں مل گئی، یہاں بچوں کو بھی قتل کروانا پڑا۔ کوئی ایسا دریا نہ تھا جہاں لاشیں نہ گری ہوں، جو خون سے لت پت نہ ہو۔ کوئی ایسا کنواں نہ تھا جو لاشوں سے نہ بھرا ہوا ہو۔ کوئی ایسا درخت نہ تھا جو لاشوں سے لٹکے بغیر ہو۔ یعنی ہر درخت کے ساتھ مسلمانوں کا آزادی کے حصول کا نعرہ لگانے والوں کی لاشیں ہر درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی۔ دہلی کے بازار سے خیبر کے بازار تک لاشیں ہی لاشیں تھی، تب جا کر مسلمانوں کو یہ آزادی حاصل ہوئی ہے۔ یہ آزادی ایک مستقل نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس اپنا بچپن لڑکپن گزارا، شاہانہ زندگی گزاری، شاہانہ کھانے کھائے، شاہانہ طرز پر اپنی زندگی گزاری، لیکن جب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ہارون کو لے کر اس فرعون کو دعوت توحید دو، وہ بہک چکا ہے، وہ گمراہ ہو چکا ہے، وہ راستے سے ہٹ چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس دعوت توحید دیتے ہیں تو فرعون سب سے پہلا احسان یہ جتلاتا ہے کہ کم لبثت فینا من عمرک سنین، آپ ہمارے درمیان کتنا عرصہ رہے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے اس احسان کی پرواہ کیے بغیر اس احسان کو ایک سائڈ پر رکھ دیا اور کہا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، کیا آپ اس احسان کی بات کر رہے ہو، وہ احسان جتلا رہے ہو کہ جو أَنْ عَبَّدْتَ بنی اسرائیل،
کہ تو نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، میرے بنی اسرائیل کو، میری قوم کو آزاد کرو اور انہیں میرے ساتھ بھیجو. تو یہ آزادی ایسی چیز ہے جس کا حصول اور جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اکابرین نے، ہمارے لوگوں نے بڑی کوششیں کی ہیں، اپنا خون بہا ہے، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی. اور ایسے ہی ملک پاکستان، یہ خطہ پاکستان، یہ بھی ایک نعمت عظمیٰ ہے جہاں ہم ہر طرح سے آزادی کے ساتھ اپنی عبادات بھی کر سکتے ہیں، آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بھی گزار سکتے ہیں، اور ہر جگہ پر قال اللہ اور قال رسول کی صدا بھی لگا سکتے ہیں. آج لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسی آزادی ہے جہاں ہم ہر طرح سے بحران کا شکار ہیں، ذہنی غلام ہیں. یاد رکھیے، پھر بھی یہ ساری خرابیاں ہونے کے باوجود، یہ ساری غلطیاں کوتاہیاں ہونے کے باوجود، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پاکستان بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس کے قانون کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو شریعت کے اصولوں کے مطابق ہیں، جو قرآن و حدیث کے مطابق ہیں. جہاں پر اسلامی نظام کی بات ہوتی ہے، جہاں قرآن و سنت کی بات ہوتی ہے، جہاں نفاذ شریعت کی بات ہوتی ہے، یہ پاکستان وہ عظیم شان پاکستان ہے کہ جہاں جس کے آئین کے مطابق کوئی غیر مسلم، کوئی کافر، کوئی یہودی، کوئی عیسائی اس ملک کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا. اگر قانون کی کوئی شک قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ایک عام شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جا کر قانون کے سامنے، عدالت کے سامنے اپنے ریٹ دائر کرے، اس کے خلاف اپلیکیشن دے، اور اگر اس کے بعد درست ہے تو قانون اس کے مطابق سوچ و بچار کر کے اس کے حق میں فیصلہ دے گا. بہرحال یہ آج سے ہمیں 14 اگست 2023 سے ہمیں یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم آزادی کی تکمیل کے لیے، پاکستان کی تکمیل کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے. پاکستان کی ابھی تکمیل نہیں ہوئی. کشمیر ایک بہت بڑا حصہ جو پاکستان کا حصہ ہے، تھا اور رہے گا. جب تک ہمیں کشمیر کی صورت میں پاکستان کی تکمیل نہیں ملتی، اس وقت تک ہم مکمل طور پہ گویا کہ پاکستان کی تکمیل کے لیے جد و جہد نہیں کر رہے. کشمیری نوجوان، کشمیری مائیں بہنیں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. وہ پاکستان سے الحاق چاہتے ہیں. پاکستان کا حصہ ہے کشمیر. کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے. اپنے پاکستان کی تکمیل کے لیے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اور آج سے یہ عزم اور مصمم ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے پاکستان سے محبت کریں گے، اپنے قوانین پاکستان، آئین پاکستان سے محبت کریں گے، پاکستان کو سرسبز و شاداب بنائیں گے. پاکستان کی ترقی کے لیے اور پاکستان کو بلندی تک پہنچانے کے لیے ہمیں جتنی کوشش کرنی پڑی ہم انشاءاللہ العزیز کریں گے. ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ پورے ملک میں 2 ہی ریاستیں ہیں جو اسلام کے نام پر بنی ہیں، ایک مدینہ منورہ ہے اور دوسرا پاکستان ہے. تو یہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کے قوانین کے مطابق، لا الہ الا اللہ کے اصولوں کے مطابق ہی ہمیں زندگی گزارنی ہے، اور لا الہ الا اللہ کے سائے تلے رہتے ہوئے ہمیں پاکستان کی تکمیل کرنی ہے، آزادی کی تکمیل کرنی ہے. اپنے ذہنوں کو غلامانہ سوچ سے آزاد کرنا ہے، اپنے ذہنوں کو غلط رویوں سے اور غلط فکروں اور غلط نظریات سے آزاد کرنا ہے، اور ایک کھلے ذہن کے ساتھ، کشادہ دل کے ساتھ آزادی کی بھی تکمیل کرنی ہے اور پاکستان کی بھی تکمیل کرنی ہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.